صلوات بارے دیگر بلند آواز سے پڑھے محمد و آل محمد کی ذات پر اللہم صلی علیہ۔ اس سے قبل کہ ہم اپنی گفتگو کا آغاز کریں، یہ پیچھے بیٹھے دوست تشریف فرما ہیں، ان سے گزارش ہے کہ ذرا آگے تشریف لے آئیں، مہربانی فرمائیں تاکہ پیچھے آنے والوں کو جگہ مل سکے۔ صلوات پڑھیں بلند آواز سے محمد و آل محمد کی ذات پر اللہم صلی علیہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی لا یبلغ مدحہ القائلون ولا یحصی نعماہ العاطون ولا یؤدی حقہ المجتہدون، الذی لا یدرکہ بعد الہمم ولا ینالہ غوث الفتن، الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا اجل ممدود، فطر الخلائق بقدرته ونصر الرياح برحمته وبدد بالسحور میدان ارضه، والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سید اسلم ما فی الوجود، سر اللہ فی کل موجود، نقطۃ دائرۃ الوجود، صاحب لواء الحمد والمقام المحمود، مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین بالقاسم المحمد۔ وَأَهْلَ بَيْتِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ الْمَعْصُومِينَ الْمَظْلُومِينَ وَلَعنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ مِنْ يَوْمِنَا هَٰذَا إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ۔ خاندان زہرا پہ بلند آواز سے صلوات پڑھیں۔ اللہم میں نے پہلے بھی گزارش کی ہے کہ یہ جو برآمدے میں تشریف فرما دوست ہیں، ان سے گزارش ہے کہ میں کہا کرتا ہوں کہ ممبر کے قریب بیٹھنا جرم نہیں ہوتا، ممبر پہ قبضہ کرنا جرم ہوتا ہے۔ ذرا مہربانی فرمائے، زحمت کریں گے تھوڑا آگے تشریف لے آئیں تاکہ مجلس کا ماحول آگے آ جائے۔ مہربانی فرمائے، صلوات پڑھیں بلند آواز سے محمد و آل محمد کی ذات پر اللہم۔ اجازت ہے جنہوں کی جا سکے، تمام حمد ہے پروردگار عالم کے لیے جو ساری کائنات کا خالق اور مالک۔ آپ کا سبحان اللہ کہنا عبادت میں شمار ہو جائے گا۔ میں نے کہا کہ تمام تعریفیں پروردگار عالم کے لیے جو ساری کائنات کا خالق اور مالک ہے۔ درود و سلام محمد و آل محمد کے لیے جو لائق درود و سلام ہیں۔ لاکھ رحمتیں اور برکتیں صحابہ اکرام کے لیے جو رحمتوں اور برکتوں کے لائق۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے، اور یہ وہ کلام ہے قرآن پاک ہر گھر میں موجود ہے۔ آپ تائید فرمائیں گے نہیں، ہر گھر میں قرآن پاک موجود ہے، ہر بندہ قرآن کی تلاوت کرتا ہے، مگر جیسے اس قرآن کی تلاوت آمنہ کے لال نے کی ہے، ہاتھ اٹھائیں گے تو اجر ملے گا، ثواب بھی ملے گا، عبادت بھی ہوگی۔ جیسے تلاوت اس قرآن کی عبداللہ کے لال نے کی ہے، اور کمال ہے ابتدائی گفتگو میں جب سرکار گفتگو فرماتے، قرآن کی تلاوت کرتے، کوئی آیت ہمیں سنانے کے لیے صحابہ اکرام کو بتاتے، اس لہجے کو شاعر نے سنا اور کہا۔ کمال احمد ندیم کاشمی کہتے ہیں کہ سن کر، توجہ کیجئے گا، بہت قیمتی بات ہے، سن کر تیری زبان سے اے افصاح العرب، گل اوکھیے یا سر تو گزر گئی، بات مشکل ہے، مشکل نہیں ہے۔ افصاح العرب یعنی عرب کے فصیح ترین شخص۔ اب میں اس سے زیادہ اس کو آسان کر ہی نہیں سکتا، لطف ختم ہو جائے گا۔ جب سرکار قرآن کی تلاوت فرمایا کرتے، جب سرکار قرآن کی آیتیں پڑھ پڑھ کر صحابہ کرام کو بتاتے، اتنا خوبصورت لہجہ ہوتا۔ اس لہجے کو شاعر نے دیکھا تو لکھا، سن کر تیری زبان سے اے افصاح العرب، خدا کو بھی لطف آ گیا اپنے کلام پر۔
خدا کو بھی سن کر تیری زبان سے، میں پھر کہہ دیتا ہوں، سن کر تیری زبان سے اے افصاح العرب، خدا کو بھی لطف آ گیا اپنے کلام پر۔ اور اس سرکار کا لہجہ، جب وارث سے قرآن پڑھتے ہیں تو لہجہ کمال ہوتا ہے۔ توجہ کیجیے گا، بات مشکل ہو تو مجھے معافی دینا، بات آسان ہو تو سبحان اللہ بھی کہیں گے تو میں راضی ہو جاؤں گا۔ راضی میں نے کیا ہونا ہے، اللہ کی ذات راضی ہو جائے گی۔ دیکھیں کلام پاک جو ہے، یہ جو قرآن ہے، جسے قرآن مجید کہتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، ہر مسلمان مانتا ہے، اس میں کوئی ریب نہیں، ہر مسلمان مانتا ہے کہ اس میں شک کی گنجائش نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کامل اور اکمل نے بتایا ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ اس میں بھی آپ نہ بولیں تو آپ کی مرضی ہے۔ اس اللہ نے، چلے میں تھوڑا آسان کر دیتا ہوں، مجھے آپ کے مزاج کا پتہ ہے، جب تک میں آسان نہیں کروں گا لطف نہیں آئے گا۔ توجہ کیجیے گا، اللہ نے اپنے اس حبیب کو، اپنے اس رسول کو یہ مطلب اتنا کامل اور اکمل بنا کر بھیجا ہے، آسان کر رہا ہوں، اتنا کامل اور اکمل بنا کر بھیجا کہ کافر اور مشرک دیکھتے محمد کو تھے، مانتے اللہ کو تھے۔ صدقے جا یہ بڑا سوچ کے نعرہ لاندے ہو، کسی مولوی اٹکیا جب نعرہ نہیں لائی دا، نعرہ اچھا لاؤ، یہ دا نعرہ۔ آپ کو میرے مزاج کا پتہ ہے، میں نے کبھی بکھرا نعرہ نہ ہی تو لگایا ہے، نہ کبھی میں نے سنا ہے۔ بات معیار پر ہو تو نعرہ خود بخود ہو جاتا ہے۔ میں نے کہا کہ اچھا یہ جو قرآن ہے نا جی، یہ اس کامل اور اکمل نے ہمیں بتایا ہے کہ یہ قرآن ہے۔ قرآن کس نے بتایا ہے؟ سرکار محمد مصطفیٰ نے ہمیں بتایا ہے کہ یہ قرآن ہے۔ چلے میں آپ کے مزاج کا جملہ کہنے لگا ہوں، بندے ہم سے سوال کر رہے ہیں، 1400 سال ہو گئے ہیں، ہمیں کہتے ہوئے آ رہے ہیں اور ہمیں پوچھتے ہوئے آ رہے ہیں کہ بتاؤ کہ جناب یہ علم کہاں لکھا ہوا ہے، یہ تابوت کہاں لکھا ہوا ہے، یہ ماتم کہاں لکھا ہوا ہے، یہ زنجیر زنی کہاں لکھا ہوا ہے۔ ہمارے علماء کرام نے 1400 سال سے قرآن سے الحمدللہ ثابت کیا ہے کہ اس طرح سے زنجیر زنی کرتے ہیں، یہ ماتم کی دلیل ہے، یہ صفحہ ادا کی دلیل ہے۔ لیکن آج پہلی دفعہ میں سوال کرتا ہوں کہ تم علی اور محمد کو چھوڑ کر یہ قرآن ثابت کرو۔ قرآن ثابت نہیں کر سکتے نا، سرکار محمد مصطفیٰ کو، علی کو چھوڑ کے قرآن ثابت نہیں کر سکتے۔ اس لیے کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا کبھی کہ جبریل ہمارے پاس تو نہیں آتے تھے، بولے ہمارے پاس تو فرشتہ نہیں آتا تھا نا۔ چلے ہم تو گنہگار لوگ ہیں، امام کعبہ کے پاس آتا ہوگا، اجڑے چوک ہو انہوں کو پتہ ہے، امام کعبہ کے پاس آتا ہوگا، نہیں امام کعبہ کے پاس بھی نہیں آتا۔ چلیں کسی صحابی کے پاس آتا ہوگا، کسی صحابی کے پاس بھی نہیں آتا، یہ آتا ہی آمنہ کے لال تھا۔ اور کمال یہ ہے کہ جناب عبداللہ کے اس لال کا، سرکار محمد مصطفیٰ کا ہماری ہزار جانیں قربان ہو جائیں سرکار کی عظمت پر، کہ یہ سارا اسلام، ساری شریعت جو ہے یہ آمنہ کے لال کے لبوں کی جنبش کا نام ہے۔ یہ سارا اسلام جو ہے یہ چھوٹی بات ہے، یہ سارا اسلام یہ آمنہ کے لال کے لبوں کی جنبش کا نام ہے۔ سرکار نے بتایا کہ یہ اسلام ہے، یہ شریعت ہے، یہ قرآن ہے، فرشتے ہیں۔ سرکار نے بتایا ہے کہ 1,24,000 نبی ہیں۔ کس نے بتایا ہے؟ بولیے، سرکار نے ہمیں بتایا ہے۔ اور طریقہ یہ بنا، ہم نے اصول یہ بنایا کہ جو سرکار بتائیں وہی اسلام ہے۔ بولو، بات مشکل نہیں ہے، قانون یہی ہے نا، قانون یہی بنا، جو سرکار دیں گے وہی اسلام ہے۔ بولے، آپ کا سر ہلانا بھی بڑا خوبصورت ہے، جو سرکار دے وہی تو اسلام ہے، اسے ہی تو شریعت کہتے ہیں۔ دیکھیں میں قرآن سے باہر بات ہی نہیں کر رہا، سرکار جو لے مسلمانوں نے
اہل سنت نے مسلمان جو بندہ بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہے، اصول اور قاعدہ یہ بنایا ہے کہ جو رسول دے اسے لے لو، جس سے منع کرے اس سے رک جاؤ۔ اب اللہ نے بھی کہا ہے کہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، میرا حبیب اس وقت تک کلام ہی نہیں کرتا جب تک میری مرضی شامل نہ ہو۔ تو پتہ چلا کہ جب سرکار محمد مصطفیٰ اپنی محفل سے کسی کو اٹھا دے تو وہ بھی اللہ کی مرضی سے، اگر کسی کا بازو بلند کرے تو وہ بھی اللہ کی مرضی سے۔ جب سرکار کسی کو محفل سے اٹھا دے مؤلی کہہ کر، تو اس میں ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت تو نہیں ہے، بولیں ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ قانون تو یہی ہے نا کہ جو سرکار دے اسے لے لو، جس سے منع کرے بولے۔ اور قرآن دی آیت جی اپنا کوئی گل نہیں کر رہا، اللہ فرماندا ہے وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، کہ جو رسول دے اسے لے لو، جس سے منع کرے بولو، سارے بولیں گے جس سے منع کریں اس سے رک دو، یہی قانون ہے، یہی قاعدہ ہے۔ چلے آپ نے یہ فیصلہ کرنا ہے، آپ جج ہیں، آج کل ججوں کے حالات بڑے عجیب سے ہیں، آپ نے فیصلہ کرنا ہے، فیصلہ آپ نے کرنا ہے، میں نے صرف بات بتانی ہے، فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ میں نے کہا کہ ہمارا قاعدہ، ہمارا اصول یہی بنا کہ جو سرکار دے اسے لے لو، جس سے منع کرے اس سے رک جاؤ۔ دیکھیں اگر انہوں نے علی کو دیا ہے، اگر علی کو غدیر کے موقع پر دیا ہے تو آپ بھاگتے کیوں ہو؟ ایسا نصر دینا بھی نہیں، بھاگتے کیوں ہو؟ سرکار یہی قانون بنا ہے نا، یہی قاعدہ ہے کہ جو رسول دے اسے لے لو، جس سے منع کرے اس سے رک جاؤ۔ ہم تو اسی قاعدے پر عمل کر رہے ہیں۔ سرکار نے کہا ہے کہ 1,24,000 نبی ہیں، اچھا چلے کوئی مولوی، کوئی اپنی مرضی کا مولوی وہ کہے رات کو اٹھے، سو کے اٹھے اور صبح اعلان کر دیں کہ ایک نبی کٹ ہو گیا، بولو سارے مولوی پرچہ کروا دیں گے اس پر۔ بھائی کیوں پرچہ کروا رہے ہو؟ تم اس کے خلاف ہو گئے ہو۔ کہا سرکار نے کہا ہے کہ 1,24,000 نبی ہیں، تو سرکار کے دی ہوئی فگر میں سے، سرکار کے دیے ہوئے قاعدے میں سے کوئی بندہ بھی، اچھا مولوی صاحب کو اس کا نام نہیں آتا، اس نبی کا اس کا آتا پتہ کوئی نہیں ہے، کہاں پر آیا ہے، ان کی امت کون سی تھی، لیکن ایمان اور عقیدہ ہے 1,24,000 نبیوں پر۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قانون یہ ہے کہ جو سرکار دے، بولو جو سرکار دے اسے لے لو، جس سے منع کرے اس سے رک جاؤ۔ اب سرکار نے ہمیں دیا ہے، اب ہم پاگل نہیں ہیں۔ ہمارے بڑے پڑھے لکھے علی کو ماننے والے ہیں، شیعہ بڑے پڑھے لکھے ہوتے ہیں، ہم پاگل نہیں ہیں، اس لیے کہ ہم نے کبھی بھی دائرہ اسلام سے جا کر باہر جا کر بھی بات ہی نہیں کی ہے۔ سرکار نے کہا ہے کہ اللہ نے کہلوایا ہے سرکار سے کہ جو رسول دے اسے لے لو، جس سے منع کرے اس سے رک جاؤ۔ اب ہمیں غدیر پر سرکار نے کہا ہے من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ تب مولوی نے یہاں پر بھی ڈنڈی مارنے کی کوشش کی ہے، مولوی کی تو عادت ہے، مولوی نے اسلام میں ہی دھاندلی کرنی ہے، دودھ میں تو نہیں کرنی نا، بولو یار آخری بندے تک۔ اچھا مولوی جدوں بھی 2 نمبری کرے گا، سریس کرے گا، بولو بدریس کرے گا، اجڑ چوک ہو، جب بھی مولوی بیڑا گرک کرے گا اسلام کا کرے گا۔ اب سرکار نے کہا ہے من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، یقین کریں کہ میرے ذہن میں بھی یہ بات نہیں تھی، میں کچھ اور سوچ کے آیا تھا، لیکن آپ کے چہروں کو دیکھتے ہوئے میں نے کہا کہ یہ بات کرتے ہیں، اس لیے کہ ہم نے کبھی اختلافی گفتگو کی نہیں ہے۔ اب سرکار نے کہا کہ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں۔ مولوی نے یہاں پر کہہ دیا تو مولا کہتا ہے، مولا نہیں، سرکار کا کہنا یہ تھا جس کا میں دوست۔ اب تو سب سنے ہیں نا، نہیں سرکار نے یہ کہا ہے، سرکار نے یہ کہا ہے، یہ کہا تو ہے حدیث من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، یہ ہے تو صحیح حدیث من کنت مولا، لیکن اس کا ترجمہ جو شیعہ کرتے ہیں وہ صحیح نہیں ہے۔ شیعہ کرتے ہیں جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے، یہ اس کا ترجمہ نہیں ہے۔ ترجمہ اس کا یہ ہے جس کا میں دوست، بولو میرے اعتبار نہیں، جس کا
میرے اہل سنت دوست کہتے ہیں کہ حدیث ٹھیک ہے کہ من کنت مولا فہذا علی المولا، یہ سرکار نے بتایا ہے، لیکن اس کا ترجمہ شیعہ غلط کرتے ہیں۔ شیعہ کہتے ہیں جس کا میں مولا اس کا علی مولا، یہ اس کا ترجمہ نہیں ہے۔ ترجمہ اس کا یہ ہے جس کا میں دوست، اس کا علی دوست۔ اب یہ تو آپ جملہ کہنے لگو، یہ تو اپنے مقدر کی بات ہے کہ نبی کو کون کیا سمجھتا ہے۔ تھوڑا سا جا کے سنیے گا، کون نبی کو کیا سمجھتا ہے؟ تمہارے شرف میں نبی اب تک تمہارا دوست ہے۔ ہم نے نبی کو کل بھی مولا سمجھا تھا، آج بھی مولا سمجھتے ہیں۔ ہم نے نبی کو مولا سمجھا، ہم نے نبی کو مولا سمجھا، ہم نے نبی کو مولا سمجھا ہے۔ جس نے مولا سمجھا ہے اسی کا مولا علی ہے۔ جو سلوات اونچی آواز میں سارے مل کے اللہم صلی ذرا تھوڑی اونچی پڑھ دو سارے مل کے اللہ۔ توجہ فرما رہے ہیں، سرکار جس مقصد کے لیے آپ کو زحمت دی وہ یہ ہے کہ آپ قرآن کی تلاوت کرو نا۔ قرآن کی عظمت کا آپ کو سب کو پتا ہے، آپ قرآن کی تلاوت کرو نا، اجازت دیں گے آپ قرآن کی تلاوت کرو نا۔ اب اللہ فرماتا ہے وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْ نَضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ۔ اللہ فرماتا ہے کہ جب حضرت موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا تو ہم نے کہا کہ اپنے اس عصا کو پتھر کے ساتھ مس کرو۔ پھر گھبرا گئے ہو، میں آکھیا بھی سی کہ قرآن سن کے گھبرایا نہ کرو، قرآن سن کے کم از کم سبحان اللہ ضرور آکھیا کرو۔ اللہ نے کیا کہا کہ جب حضرت موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا تو ہم نے کہا کہ اللہ نے کہا کہ ہم نے کہا کہ اپنے اس عصا کو، اپنی سوٹی کو، چھڑی کو پتھر کے ساتھ بس کرو۔ پھر ہوگا کیا؟ پھر 12 چشمے نکلیں گے، 1 2 3 نہیں 12 چشمے نکلیں گے۔ چلیں ایک اور آیت پڑھتا ہوں، اللہ فرماتا ہے لو انزل هذا القرآن هل رأيته من خاشعا متصدعا من خشية الله۔ اللہ فرماتا ہے کہ یہ جو قرآن ہے، یہ جو الماریوں میں پڑا ہوا ہے، یہ جو قرآن صامت ہے، یہ اگر پہاڑ پر نازل ہوتا تو اللہ فرماتا ہے اس کی ہیبت کی وجہ سے ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ تو بہت بڑے معجزے میں نے قرآن سے بیان کیے ہیں، ایک عصا موسیٰ کا معجزہ، دوسرا بولو دوسرا کون سا؟ ایک عصا موسیٰ کا معجزہ، دوسرا قرآن صامت کا معجزہ۔ قرآن صامت پتہ کسے کہتے ہیں؟ گونگے قرآن کا، جو نہ بولتا ہو اس قرآن کو عربی میں کہتے ہیں گونگا قرآن، یعنی صامت قرآن۔ صامت قرآن کا معجزہ یہ ہے کہ یہ پہاڑ پر نازل ہو، پہاڑ کے ساتھ مس ہو تو پھر یہ معجزہ ظاہر کرتا ہے۔ عصا موسیٰ کا معجزہ یہ ہے کہ جب تک وہ پتھر کے ساتھ مس نہ ہو 12 چشمے نہیں نکلتے۔ یہ دونوں بہت بڑے معجزے ہیں، یہ قرآن میں اللہ نے ہمیں بتائے ہیں، یہ دونوں بہت بڑے معجزے ہیں۔ آؤ میرے سننے والوں، میرے باریک سننے والوں، اور ماشاءاللہ نکھرے چہرے ہیں، آپ مجھے سننے کے لیے آئے ہیں، ان دونوں معجزوں سے بڑا معجزہ میں دکھاتا ہوں۔ یہ قرآن صامت کا معجزہ ہے، یہ عصا موسیٰ کا معجزہ ہے، لیکن آؤ میں تمہیں قرآن ناطق کا معجزہ دکھاتا ہوں۔ قرآن ناطق ابھی خلاف فاطمہ بنت اسد میں ہے کہ وہیں سے اے ملہ آنکھ سے پتھر کی دیوار کو دیکھا، پتھر کی دیوار دو ٹکڑے ہو کر کہتی ہے شہادت قرآن اور ہوتے ہیں، ناطق کے قرآن اور ہوتے ہیں۔ صامت قرآن اور ہوتے ہیں، ناطق کے قرآن اور ہوتے ہیں، صامت اور ہوتے ہیں، بولو ناطق اور ہوتے ہیں۔ حضرت موسیٰ کا ذکر آ گیا ہے، آدھی رات کو نہ چلیے آدھی رات کو توجہ دیجیے، آدھی رات کو حضرت موسیٰ اپنی قوم کو لے گئے، وہ تھوڑے سے جو اپنے ماننے والے، اپنے چاہنے والے جن کو مسلمان کیا تھا، انہیں لے کر آدھی رات کو گھر سے نکل پڑے۔ توجہ ہے، فرعون بھی اپنے چاہنے والوں کو لے کر پیچھے نکلا، آگے دریائے نیل، گالی یاد ہے، نمی نہیں، قرآن کا قصہ ہے، قرآن کا واقعہ۔ چلے اس سے پہلے آپ نے بھی سنا ہے، میں نے بھی سنا ہے کہ حضرت موسیٰ کا لقب کلیم اللہ تھا۔ اللہ سے
माशाअल्लाह बड़े पढ़े लिखे दोस्त तशरीफ फरमाए, अल्लाह से कलाम करने वाले, अल्लाह से कलाम करते थे। अल्लाह बोलता है, बोलो और चुप कर गए हो। अल्लाह कलाम करता है ना, अल्लाह बोलता है। हज़रत मूसा के साथ अल्लाह बोला था, मुझे आज तक ये मतलब किसी किताब में नहीं मिला कि अल्लाह, ये मैंने सुना है मौलवियों से कि अल्लाह एक दरख्त से बोलता था, लेकिन ये मुझे कहीं नहीं मिला कि वो दरख्त बेरी का था, वो किक्कर का था, वो पीपल का था, वो डाली का था, मुझे नहीं पता। अगर मैं किताबें खोलता रहता हूँ, कहीं मुझे मिल जाता ना कि वो दरख्त कौन सा दरख्त है जिससे हजरत मूसा, आप तवज्जो कीजिएगा, मैंने आपका टाइम ज़ाया नहीं किया है, आप भी माशाल्लाह कोशिश कीजिएगा, मुझे कहीं मिल जाता कि वो कौन सा दरख्त है तो मैं उसे अपने घर में लगाता। बोलो थोड़ा जागो, हिम्मत करो। मैं उसे अपने घर में लगाता, मैं अपने बच्चों को बताता कि ये वो दरख्त है जिससे हजरत मूसा बोला करते थे। उन दरख्त के पत्तों को अपने बच्चों को खिलाता, बीमारों की शिफा याबी हो जाती। अगर मुझे कहीं मिल जाता कि उस दरख्त से, जो दरख्त जिससे हजरत मूसा कलाम किया करते थे, लेकिन खुदा की कसम मुझे कहीं नहीं मिला। तो जो दीजिएगा, जो सिर्फ मजलिस सुनने के लिए आया है, जो ये सुनने के लिए नहीं आया है कि कौन क्या पढ़ रहा है, सिर्फ ये देख रहा है कि कौन क्या पढ़ रहा है, उसके लिए जुमला कहना चाहता हूँ। दोस्तों मुझे कहीं नहीं मिला कि कौन सा दरख्त है, लेकिन एक दिन नजफ से मेरे पास ज़ियारतों की किताब आई। किताब मेरे पास मौजूद है। किताब में मौला अमीर कायनात की ज़ियारत मौजूद है। उन ज़ियारतों को पढ़ते पढ़ते ना मैंने एक ज़ियारत का जुमला पढ़ा, ऐसे लगता था जैसे मेरे सवाल का जवाब है। मैं तलाश कर रहा था कि वो मुझे दरख्त मिल जाए, वो दरख्त मुझे मिल जाए कि जिससे हजरत मूसा, बोलो हजरत मूसा कलाम करते थे, हम कलाम होते थे। जिससे अब हजरत मूसा क्या करते थे, वो वादी मुकद्दस में जाते, आप देखना मेरे, वादी मुकद्दस में जाते और वहां पर जूते उतार देते। नालैन, जिन्हें जूतों की समझ नहीं आती, नालैन लखनऊ पढ़ रहे हैं, नालैन उतार देते और किताबों में है कि अपने कंधे झुका लेते अदब से, और सामने एक दरख्त होता, उस दरख्त से सवाल करते, उस दरख्त से आवाज आती, उस दरख्त से आवाज आती। आपको याद है, मैं थोड़ा पीछे ले जाके जाना चाहता हूँ, जब मेराज से सरकार मोहम्मद मुस्तफ़ा वापस आए था, तो देखिएगा सहाबा इकराम बैठ के सरकार के इर्द गिर्द बैठ के कहा, सरकार आप जो अल्लाह के मेहमान थे, तो मेजबान का यह हक होता है कि वो अपने मेहमान के साथ गुफ्तगू करे। तो उसी पीछे रह गए हो, अपने मेहमान के साथ गुफ्तगू करे। सहाबा इकराम सुनना चाहते थे, कहा या रसूल अल्लाह, आप अल्लाह की बारगाह में गए, अल्लाह के मेहमान बनकर, अल्लाह ने आपसे गुफ्तगू की। सरकार ने कहा हाँ की। फिर क्या सरकार किस लहजे में की थी? अल्लाह तो बोलता ही नहीं है, अल्लाह ने किस लहजे में आपसे गुफ्तगू की थी? सरकार मुस्कुरा के कहते कल्लमानी बिलहजत अली इब्न अबी तालिब। अल्लाह ने मेरे साथ अली के लहजे में गुफ्तगू की। सहाबी तो मुतमिन हो गए, जिन्होंने पूछा था, फिर दूसरा तो सवाल ही नहीं किया उन्होंने। अब जहाँ पर हजरत मूसा जाते हैं तो वो दरख्त से कलाम करते, सवाल करते, वो दरख्त जवाब देता। अब वो जो किताब में है, मैं बड़ी तलाश में था कि मुझे वो दरख्त का नाम मिले, मुझे पता चले कि वो कौन सा दरख्त है कि जिससे हजरत मूसा हम कलाम होते थे। तो जब वो मैंने पढ़ी है, सरकार की वो ज़ियारत पढ़ी है, उसमें लिखा हुआ था अस्सलामु अलैका या शजरतुन निदा। नहीं तुम थक गए, सदके जवान, मैं आपको वाह वाह करता हूँ। सरकार अस्सलामु अलैका या शजरतुन निदा, ऐ मूसा से कलाम करने वाले दरख्त मेरा सलाम हो। हजरत मूसा से कलाम करने वाले दरख्त मेरा सलाम हो। ये ज़ियारत है मेरे मौला अमीर कायनात। हम जब कहते हैं सलाम अलैका या शजरतुन निदा, तो मैं जिम्मेदार जी, हाँ परेशान होने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब आप आधी रात को हजरत मूसा अपने लश्कर को लेकर, लश्कर तो मैंने ऐसे ही अज़राह अखलाकन कहा है, लश्कर मुट्ठी भर थोड़े से
حضرت موسیٰ کے چاہنے والے توجہ ہے لے کے چلے آگے دریائے نیل، پیچھے فرعون کا لشکر تھا۔ اچھا مجھے یہ بتائیں، چلے میں تھوڑا آسان کر دیتا ہوں، آدھی رات کو دو امام نکلے، ایک حق کا صدقے جاؤ، دوسرا باطل کا۔ حق کا امام حضرت موسیٰ اپنے چاہنے والوں کو لے کر چلے۔ اچھا یہ مجھے بتائیں کہ حضرت موسیٰ کے پیچھے جو جا رہے تھے وہ سارے اچھے تھے؟ بولو۔ اچھا فرعون کے پیچھے جو جا رہے تھے سارے برے تھے؟ اور چپ کر گئے، سارے برے نہیں تھے، ان میں اچھے بھی تھے۔ لیکن حضرت موسیٰ کے پیچھے، اچھا چلے حضرت موسیٰ کے پیچھے سارے اچھے نہیں تھے، وہ بھی تھے۔ جب دریا کے قریب پہنچے تو آگے دریا تھا، ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر دریا تھا۔ اب پیچھے مڑ کے دیکھا تو فرعون کا لشکر۔ اب ایک بندہ حضرت موسیٰ سے کہتا ہے کہ موسیٰ تو نے ہمیں مروا دیا، تو پھر چنگے تو سارے نہ ہوئے نا، سارے ایک تو نہیں ہوتے نا، سارے اچھا سارے ایک جیسے نہیں، لیکن آگے تھے حضرت موسیٰ کے چاہنے والے۔ اب حضرت موسیٰ بھاگ بھی رہے ہیں، تیز سے چل بھی رہے ہیں، اب دیکھنا میری طرف اور آسمان کی طرف دیکھ کے کہتے ہیں کہ پروردگار اب کیا کروں؟ توجہ کیجیے گا، پروردگار خدایا اب کیا کروں؟ کہا موسیٰ تو ہے حق کا امام، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے اس عصا کو پانی کی لہروں پہ مارو۔ دریا نے رستہ دیا، دریا نے بولے دیکھنا میرے، دریا نے رستہ دیا، رستہ ایک بنا، قبیلے 12 تھے۔ توجہ کیجیے گا، قبیلے حضرت موسیٰ کے پیچھے کتنے؟ بولو 12 قبیلے۔ اب وہ پیچھے جھگڑنے لگے، رستہ ایک بنا تھا، قبیلے وہ جھگڑنے لگے کہ جی ہم مختلف قبیلے کے ہیں، اب ہم ایک رستے سے نہیں جائیں گے۔ حضرت موسیٰ نے پھر کہا پروردگار یہ قبیلے 12 ہیں، رستہ ایک ہے۔ کہا موسیٰ تو ہے حق کا امام، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، عصا کو دوبارہ مارا، دوبارہ مارا، 12 رستے بنے، 12 رستے بنے۔ میں کہتا ہوں کہ نجات کے رستے ہوتے ہی 12 ہیں، نجات کے رستے ہوتے ہی 12 ہیں۔ اب وہ 12 رستے بنے، قرآن کہتا ہے کہ وہ جو 12 قبیلے تھے نا، توجہ کیجیے گا، وہ ان 12 رستوں سے گئے اور پار ہو گئے، نجات پا گئے۔ اب توجہ نہیں کی آپ نے، امام حق کا ہو، امام اچھا ہو تو 12 قبیلوں کو پار لے جاتا ہے۔ اگر 12 امام حق کے ہو تو ایک قبیلے کو نجات نہیں دے سکتا۔ اتنے حق کے امام کتنے؟ 12، ہمارے تو امام 12 ہیں۔ اب حضرت موسیٰ پار ہو گئے، اب وہ جو رستہ بنا تھا نا دریا میں سے، فرعون بھی اس میں داخل ہو گئے، اس کے چاہنے والے بھی اس میں آ گئے۔ اب جو حضرت موسیٰ کے پیچھے تھے نا، تو میری طرف پیچھے مڑ کے دیکھا کہ فرعون بھی پار ہو رہا ہے۔ اب پھر حضرت موسیٰ نے کہا پروردگار یہ رستہ تو ہمارے لیے تھا، توجہ نہیں فرمائی، یہ رستہ تو ہمارے لیے تھا۔ کہا موسیٰ ان سب کو دریا میں آنے تو دو۔ اس کا مطلب ہے کہ دشمن کو اللہ بھی اس کی رسی دراز کر دیتا ہے، اسے پوری طرح اس میں آنے تو دو۔ اب ادھر سے آخری بندہ حضرت موسیٰ کا نکل رہا تھا اور ادھر سے فرعون کا آخری بندہ دریا میں داخل ہو رہا تھا۔ یہ حکم ہوا، معجزہ ہوا، رستے دوبارہ ختم ہو گئے۔ اب وہ غرق ہو، کون؟ باطل کا امام غرق ہو، اس کے چاہنے والے سارے برے تو نہیں تھے۔ اس کا مطلب ہے کہ امام اچھا نہیں تھا۔ امام اچھا ہو تو بروں کو بھی پار لگا سکتا ہے، اتنا تو ہمیں اعتماد ہے۔ اور دوستو میسج آج کا یہی ہے کہ شکر ادا کیا کرو کہ خدا کے فضل سے اپنا امام زندہ ہے۔ قیامت ان کے لیے ہے جن کا کوئی امام نہیں۔
بڑا کمال جملہ ہے حضرت سنجادی صاحب کا. وہ کہا کرتے تھے کہ پہلے امام، تو جو کہ حضرت سنجادی صاحب کا جملہ ہے، جن کا جملہ ہو میں انہی کے نام سے پڑھتا ہوں، یہ شرافت میں. حضرت کہتے ہیں کہ ہمارے پہلے امام سے لے کر 11ویں امام تک ہر امام نے اپنے قاتل سے یہ پوچھا تھا کیا میں تیرا اچھا امام نہیں تھا؟ قتل کر رہا ہے، زہر ملی ہوئی ہے، خنجر لے کے کھڑا ہوا ہے، پوچھا کیا میں تیرا اچھا امام نہیں تھا؟ کوئی بھی الزام لگا سکتا تھا قاتل جو ہے، لیکن کسی قاتل کی یہ جرت نہیں تھی کہ یہ کہہ سکتا کہ تو میرا اچھا امام نہیں تھا. یہ ہے معیار حق. اب حضرت موسیٰ پار فرعون اور فرعونی سارے طرف ہے. اب جب حضرت موسیٰ باہر نکلے تو اپنے بندوں کی گنتی کی. توجہ ہے، ذرا اونچی آواز میں صلوات پڑھ لو نا سارے مل کے. اللہ ہن تانوں بھی دسنا ہے کہ صلوات اونچی آواز میں کہیں پڑھی دی ہے. اللہم صلی علی. پھر ایک باری زحمت کر لو سارے مل کے جڑے سوتے ہیں. اللہم صلی علی محمد. حضرت موسیٰ نے بالکل زحمت ختم. حضرت موسیٰ نے اپنے وہ بندے جو تھے ان کو گنا، گنتی میں ایک زیادہ. توجہ ہے، ایک بندہ زیادہ ہو گیا. حضرت موسیٰ نے کہا کہ بندہ ایک زیادہ کیسے ہو گیا؟ میرے بندے تو اتنے نہیں تھے. سب کو دوبارہ گنا تو ان میں سامری جادوگر، بڑا جادوگر، وہ زیادہ، وہ بندہ تھا فرعون کا. لیکن آ گیا تھا حضرت موسیٰ کے پاس. کہا سامری تو کیسے آیا ہے؟ کہا کہ میں نے آخری وقت میں اپنا امام بدل لیا تھا. آخری وقت میں میں نے اپنا، اس کا مطلب ہے کہ اجازت ہے آخری وقت میں بھی بندہ اگر اپنا امام بدل لے تو اس کے لیے بھی نجات کا کوئی نہ کوئی وسیلہ بن جاتا ہے. ہاں کہا کہ میں نے اپنا امام بدل لیا تھا آخری وقت میں. کہا ہوا کیا؟ کہا حضرت اب دیکھنا میری طرف، نتیجہ ہے اے موسیٰ جب تو گھوڑے پہ سوار جا رہا تھا تیرے پیچھے سارا لشکر تھا تیرا، ہم تھے فرعون کے پیچھے، ہم بھی چلتے جا رہے تھے. جب میں نے دیکھا کہ ایک روشنی مجھے دکھائی دی، تو اس روشنی کے سہارے چلتا جا رہا تھا. تھوڑا جا کے سنیے گا، اس روشنی کے سہارے چلتا جا رہا تھا. میں نے کہا کہ ہو نہ ہو یہ روشنی والا جو ہے اس سے بھی اعلیٰ ہے. یہ جو موسیٰ اس سے پیچھے جا رہا ہے اس سے بھی اعلیٰ ہے. موسیٰ پھر کیا تھا؟ میں نے تجھے چھوڑا، میں اس گھوڑے کے پیچھے ہو گیا. اس گھوڑے والے کے پیچھے میں نے دیکھا کہ جب وہ گھوڑا اپنے پاؤں اٹھاتا تھا، سم اٹھاتا تھا، اس کے سموں سے نور کی شعائیں نکلتی تھی. سامری کہتا ہے کہ میں نے مٹی جو ہے اس کی اکٹھی کی اور میں نے اپنے دامن میں رکھ لی. میرے دل میں یہ طے ہو گیا، میں نے تہیہ کر لیا کہ یہ جو حضرت موسیٰ کو رستہ دکھانے والا ہے میں بھی اسی پر ایمان رکھتا ہوں. میں بھی اسی پر ایمان رکھتا ہوں. آپ کو یاد ہے کہ حضرت موسیٰ 40 دن کے لیے ٹور پر گئے تھے؟ یاد ہے؟ اے جڑا میرے امتحان لے دے پہ ہیں شیر کر کے 40 دن یا 40 دن. چلیں شکر ہے میں نے سارے صحیح بتا دیے. کتنے؟ 40 دن. 40 دنوں کے لیے گئے. پیچھے سے سامری نے ایک بچڑا، وہ گائے کا بچڑا سونے کا بنایا ہے اور وہ بولنے والا بچڑا اس نے بنایا. جب بولنے والا لوگوں نے دیکھا تو لوگ اس کی پوجا کرنے لگے. اب حضرت موسیٰ نے کہا کہ جب واپس آئے ہیں، دور سے واپس آئے تو دیکھا کہ لوگ بچڑے کی پوجا کر رہے ہیں. اب مجھے یہ بتائیں کہ اتنا عرصہ حضرت موسیٰ تبلیغ کرتے رہے، تھوڑے سے بندے حضرت موسیٰ کے ساتھ ہوئے اور وہ بھی سامری جادوگر لے گیا. سامری جادوگر. اب حضرت موسیٰ نے سامری جادوگر کو بلایا، کہا کہ تو نے کیا کیا ہے؟ کہا کہ موسیٰ جب تو جا رہا تھا تو میں نے اس گھوڑے والے کو دیکھا. اب یہاں پر دو باتیں ہیں. اہل سنت کہتے ہیں کہ وہ حضرت جبریل تھے. ناراض لگے. اہل سنت دوست کہتے ہیں کہ وہ
موسیٰ کے آگے آگے تھا وہ جبریل علیہ السلام تھے. ہم کہتے ہیں کہ وہ نبیوں کا مشکل کشا تھا, ہم کہتے ہیں کہ وہ نبیوں کا حاجت روا تھا. چلے ایک لمحے کے لیے میں اپنے بھائیوں کی بات مان لیتا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ حضرت جبریل تھے جو رستہ دکھا رہے تھے. میں کہتا ہوں کہ یہ جبریل ہے کون ہے؟ یہ وہ جبریل ہے جس کا استاد میرا مولا علی ہے. یہ سیدہ کا نوکر ہے, حسنین کا درزی ہے. اچھا, حضرت جبریل کے گھوڑے کے سبوں کی مٹی سے سامری جادوگر جو ہے وہ اٹھا کے بچڑے میں ڈالتا ہے, اس بچے میں ڈالتا ہے, وہ بولنے لگتا ہے, وہ کلام کرنے لگتا ہے. بس مولویوں کو یہی سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ اگر جبریل جیسے سیدوں کے نوکر کے گھوڑے کا یہ مقام ہو سکتا ہے تو پاک سیدہ کے بیٹے حسین کے گھوڑے کا مقام کتنا ہے, کتنا مقام ہو. جبریل کے گھوڑے کا اتنا مقام ہے. کرتا کیا ہے؟ کہا وہ مٹی جو ہے, وہ گھوڑے کے سبوں کی مٹی جو ہے, وہ میں نے اس میں آب حیات سمجھ کے اس میں ڈالی اور یہ کلام کرنے لگا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو رسول دے اسے لے لو, جس سے منع کرے اس سے روک جاؤ. یہی ہمارا اسلام ہے, یہی شریعت ہے, یہی دین ہے. حق کا امام ہے موسیٰ, باطل کا امام ہے فرعون. اللہ نے ہمیں اجازت دی ہے, توجہ کیجیے گا, آخری جملہ ہے, اللہ نے ہمیں اجازت دی ہے قیامت تک, اس لیے کہ اللہ نے یہاں پر ہمیں اختیار دیا ہے اور اللہ نے اعلان کر دیا ہے یوم ندعو کل اناس بامامہم. ہر بندہ قیامت والے دن اپنے اپنے امام کے ساتھ آئے. دوستو ہاتھ جوڑ کے تمہارا مہمان ہو کے تم سے عرض یہ کرتا ہوں کہ دھیان سے اپنا امام بنانا, اسے امام بنانا جو قیامت والے دن جنت کی تلاش میں نہ ہو بلکہ جنت تقسیم کرنے والا ہو. جنت تقسیم کرنے والا. قیامت تک کے لیے اجازت ہے, جسے دل چاہے اپنا امام بنا, لیکن بنانا اسے جو تمہیں جنت دے سکے, جو تمہیں جنت دے سکے. اس لیے کہ جنت کے مالک ہیں حسن و حسین. آپ نہ بھی بولیں گے تو بات اٹل حقیقت ہے. جنت کے مالک ہیں حسن و حسین. الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ. جنت کے سردار ہیں حسن و حسین. آدم جنت میں ہیں تو سردار حسنین ہیں. ابراہیم جنت میں ہیں تو سردار حسن و حسین ہیں. یا رسول اللہ, تیری امت نے یہ اجر رسالت دیا ہے, ایک کا تیروں پہ جنازہ ہے, ایک کے جنازے پہ تیر ہے. اجرکم باللہ, جو رونے کی نیت سے آیا ہے, یہ اجر رسالت دیا ہے مسلمانوں نے. دو بیٹے ہیں رسول اللہ کے, ایک حسن امن کا سلطان, ایک حسین. زہرا کے دو اولاد ہیں, ایک حسن دوسرے حسین. عجیب تقدیر ہے. آج میں پڑھ رہا تھا کسی پوسٹ میں کہ چلو امام حسین کو تو کوفے والوں نے مارا ہے, صرف اتنا بتا دیں مسلمان کہ حسن کے جنازے پہ تیر کنوں نے مارے تھے. اجرکم باللہ, کس نے مارے؟ وہ بھی کوفے والے تھے. صرف اتنا سوال ہے, یہ بتا دیں زہر کس نے دیا تھا, زہر لانے والا کون تھا, زہر آیا کہاں سے تھا, قتل کر کے حسن مصطفیٰ کو خوشیاں کس نے بنائی.
پوچھا کرو نا، ہم سے تو سوال ہوتے ہیں۔ دوستو زیادہ دیر زحمت سماعت نہیں ہے، 3 یا 4 منٹ زیادہ سے زیادہ، بہت لمبا پڑ گیا، 3-4 سوال چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ زہر ہلاحل، وہ زہر دیا گیا حسن مجتبیٰ کو جس کا نام عربی میں زہر ہلاحل ہے۔ میں دیکھ رہا ہوں ہر آنکھ میں آنسو، اتنا شدید زہر تھا فاطمہ زہرا کے لال کو، اتنا شدید زہر دیا گیا جس کا نام زہر ہلاحل تھا۔ اتنا شدید زہر تھا، علماء لکھتے ہیں کہ اگر اس کا ایک قطرہ دریا میں ڈال دیتے تو ساری زندگی وہاں سے مچھلیاں ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتی۔ اتنا شدید زہر تھا جو مولا حسن مجتبیٰ کو دیا، اسے زہر ہلاحل کہا گیا۔ مولا کو زہر دیا گیا، اب سب جانتے ہیں کس نے دیا، کون اس میں شامل تھے، کہاں سے آیا تھا۔ میرے مولا کو زہر ملا ہوا ہے، بی بی ام فروا تڑپ رہی ہے، تڑپ کے کہتی ہیں کاش یہاں زینب ہوتی، کاش ام کلثوم ہوتی۔ مولا میں آپ کو اکیلے چھوڑ کے کیسے اطلاع دینے کے لیے جاؤں۔ شہزادہ قاسم، بہت جن کی چھوٹی اولادیں ہیں وہ مجھے معاف کریں گے، عزادارو جو رونے کے لیے حسن مجتبیٰ کا ماتم کرنے کے لیے آئے ہو، چھوٹے سے شہزادہ قاسم ہیں، میں نہیں پڑھتا کہ شہزادہ قاسم، عزادارو آپ کو پتہ ہے کہ کربلا میں شہزادہ 13 سال کا تھا، آپ جانتے ہیں چھوٹے سے شہزادہ قاسم ہے۔ بی بی رو کے کہتی ہے کہ کون ہے مولا حسن مجتبیٰ کی بہنوں کو اطلاع دینے والا۔ عزادارو مولا حسن مجتبیٰ تڑپ رہے ہیں، عزادارو آپ دیکھنا میری طرف جاؤ، مولا حسن مجتبیٰ تڑپ رہے ہیں، تڑپتے تڑپتے ایک جملہ کہا ہے، کہا فرما ذرا میرے قاسم کو میرے قریب لا، اجرکم من اللہ، قاسم کو ذرا میرے قریب لا۔ عزادارو شہزادہ قاسم قریب آئے، کہا کون اطلاع دے گا جا کے سیدہ زینب کو، کون اطلاع دے گا بی بی ام کلثوم کو۔ کہا تجھے پتہ ہی نہیں ہے، ذرا قاسم کو میرے قریب لا۔ عزادارو شہزادہ قاسم کو قریب لایا گیا۔ اب دیکھنا میری طرف، چھوٹے سے قاسم، مولا حسن مجتبیٰ تڑپ رہے ہیں، زہر ملی ہوئی ہے، یا ایک مرتبہ شہزادہ قاسم کے سر پہ مٹی ڈالی، اس انداز سے مٹی ڈال کے خاک ڈال کے قاسم کے آستین الٹ کے کہا قاسم اب چلا جا زہرا کی حویلی میں، تجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہوگی کہ میں یتیم ہو گیا، زہرا کی بیٹیاں تجھے دیکھ کے سمجھ جائیں گی کہ ہم یتیم ہو گئی ہیں، ہمارا حسن مارا گیا ہے۔ عزادارو جب یہ حالت دیکھی ہے نا شہزادی ام فروا نے، آستین الٹے ہوئے ہیں، سر میں بالوں میں مٹی ہے، عزادارو بی بی ماتم کر کے کہتی ہے حسن مولا میرے سامنے قاسم کو یتیم نہ بنا۔ اجرکم اللہ، بے شک ماتم کر کے رو لینا عزادارو، اللہ کوئی غم نہ دے تمہیں سوائے غم مظلوم کے۔ یہ ہاتھ باندھ کے تمہارے سامنے کھڑا ہوا ہو عزادارو، یہ حالت ہے شہزادہ قاسم کی۔ قاسم چلتے چلتے چلتے، یہ صبح کا وقت ہے، صبح صادق کا وقت ہے۔ عزادارو مولا علی کی شہادت کے بعد کوئی روئے نہ روئے، اس سے بڑا قیامت کا جملہ کوئی نہیں ہے۔ شہادت کے بعد، مولا علی کی شہادت کے بعد شہزادیوں کا یہ طریقہ تھا کہ جب صبح کی نماز ادا کر لیتی نا، صبح کی نماز ہو جاتی تو سارے مدینے کے فقیر مسکین دروازے پہ آ جاتے۔ سرکار سیدہ مولا علی کی شہادت کے بعد پاک سیدہ زینب کا یہ طریقہ تھا، عزادارو سارے مسکین کٹھے ہو جاتے دروازہ سیدہ پر، بی بی سب کو خیرات دیتی، سب لے کر جاتے اور دعائیں دے کے جاتے۔ عزادارو ابھی آدھی رات سے تھوڑا سا وقت گزرا تھا، عزادارو شہزادہ قاسم دروازہ حویلی سیدہ پہ جا کے بیٹھ گیا۔ عزادارو ٹیک لگا کے چھوٹا سا قاسم عزادارو اس طرح کے بند کر کے سو گیا۔ عزادارو جب صبح ہوئی ہے، جناب فضا نے دروازہ کھولا، عزادارو دیکھا آدھی رات ہے، ایک چھوٹا سا بچہ ہے جس کے بالوں میں مٹی ہے۔ عزادارو دیکھا بچے ابھی شہزادیاں آرام کر رہی ہیں،
جو سمجھ گئے وہ بے شک ماتم کر لینا عزادارو. کہا ابھی بچے ابھی چلے جاؤ بیٹا، بے شک تو غریب ہے، بے شک تو مانگنے والا ہے، مجھے معاف کرنا عزادارو، بے شک تو حاجت مانگنے کے لیے آیا ہے، لیکن ابھی شہزادیاں آرام کر رہی ہیں، تھوڑی دیر کے بعد وہ آرام سے اٹھیں گی، پھر اپنے مسلے میں جائیں گی، اللہ کی عبادت کریں گی، اللہ کی عبادت کرنے کے بعد پھر وہ مسکینوں غریبوں یتیموں میں تقسیم کریں گی. خیرات کا نام آیا عزادارو، مر نہ جائے شہزادہ قاسم منہ پہ ماتم کر کے کہتے دادی فضا مجھے دیکھ، میں مانگنے والا نہیں، اور میں حسن کا قاسم. ماتم کرو عزادار، ماتم کر کے رونا عزادارو. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. دادی مجھے دیکھ، میں مانگنے والا نہیں ہوں، دادی مجھے دیکھ، میں مانگنے والا نہیں ہوں. عزادارو شہزادی فضا دوڑ کے گئی ہے، چراغ لے کے آئی ہے، دیکھنا میری طرف، چراغ لے کے آئی ہے شہزادی، چراغ سے یہ شہزادہ قاسم کے قریب کیا ہے. عزادارو دیکھ کے چراغ گر گیا ہے. بی بی فضا واپس دوڑ کے رو کے کہتے ہیں سیدہ زینب ہم اجڑ گئے ہیں. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. تمہاری آوازوں سے جنازے کا استقبال کرو گے نا، جنازہ دیکھو گے مولا حسن مصطفیٰ کا، جو دل میں خواہش ہے مانگ لینا عزادارو. اس سے بڑا سیدوں کا جنازہ کوئی نہیں ہے، مولا حسن مصطفیٰ کا جنازہ. عزادارو بی بی رو کی کہتی بی بی فضا سیدہ ہم اجڑ گئے ہیں. عزادارو بی بی مصلی پہ کھڑی تھی، دوڑ کے اما فضا کیا ہوا ہے؟ کہا قاسم کا یہ حال دیکھو. عزادارو دیکھنا میری طرف، جن کی چھوٹی اولادیں ہیں وہ مجھے معاف کریں گی، یہ ہاتھ جوڑ کے میں کھڑا ہوا ہوں. عزادارو ایک مرتبہ کہا ہم اجڑ گئے ہیں. قاسم قریب آئے، کہا قاسم کیا ہوا ہے؟ کہا پھوپھی بابا کو زہر مل گئی ہے. میں نے پڑھ دیا ہے، تم نے سن لیا ہے. عزادارو بی بی نے چادر نہیں سنبھلی تھی. چلیں میں آپ کے مزاج کی بات کرتا ہوں، بڑی جلدی کر رہا ہوں. خدا نہ کرے، اللہ نہ کرے، پھر کہتا ہوں کسی بہن کو بھائی کے مرنے کی اطلاع ملے، اطلاع ملے اسے اپنے سسرال میں، بی بی طرح بھائی مر گیا. عزادارو اسے یہ ہوش نہیں رہتی کہ میری چادر کہاں ہے. چادر تلاش کرتے کرتے بھاگتے بھاگتے عزادارو ہمسایوں سے کہتے ہیں میرے گھر تیرے حوالے، میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے، میرے بھائی مارا گیا ہے، میرا بھائی مارا گیا ہے. عزادارو جو اطلاع ملی ہے شہزادہ ماتم کرنا عزادارو، رونا نہ ہے، شہزادی سے پرسے کر دو، دعا مانگنا عزادارو. کہا جب اطلاع ملی ہے بی بی کو، بی بی نے کہا کلثوم جلدی یا میرا برقع بھی لیتی آنا. عزادارو برقعے اٹھا کے شہزادیاں وہاں سے چلی ہے. عزادارو تب پہنچی ہے جب مولا حسن کے جگر کے ٹکڑے فرما چھپا رہی تھی. بی بی رو کے کہتے فرما جگر کے ٹکڑے نہ چھپا، ارے میں کربلا کی زینب. ماتم کرو عزادارو، ماتم کر کے رونا عزادارو. کہا میں کربلا شاہ سے بے شک ہاتھ مارنا، سر پہ ہاتھ مار کے کہنا ہائے حسن مصطفیٰ، ہائے رسول اللہ، تیرے بچوں کی قسمت. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے. عزادارو کہا فرما میرے حسن کے جگر کے ٹکڑے نہ چھپا، مجھے دیکھ میں حاجرہ نہیں میں زینب ہوں. قسمت ہے فاطمہ زہرا کی بیٹی کی، کبھی حسن کے جگر کے ٹکڑے، کبھی حسین کے لاش پہ آ کے. بس ایک جملہ جس کے لیے مجھے حکم دیا گیا ہے. عزادارو شہزادی کی قسمت ہے نا بی بی سیدہ زینب کی، جب کہوں گا تابوت آئے گا. عجیب قسمت ہے سیدہ، عجیب قسمت ہے. جب مولا حسین کے لاش پہ آئی ہے، دیکھنا میری طرف، اس طرح سے ہاتھ تھے شہزادی، پتھروں کا ڈھیر تھا حسین کے لاش پہ. نہ میں بھولا ہوں نہ میں تھکا ہوں، میں قسمت بتانے لگا ہوں سیدہ کی بیٹی کی. بندے ہاتھوں سے دیکھنا میری طرف، بھیا کی لاش سے پتھر ہٹائے، یہ بندے ہاتھوں سے. اور ایک جملہ کہا حسین تیری لاش پتھروں کے نیچے دیکھ کے جا رہی ہے. حسین مجھے شام جانے دے، تیرے روزے نہ بنواؤں تو مجھے زینب نہ کہنا. اجروں کو ماتم کر کے رونا بے شک، اجروں کو اللہ شرط کر گیا مجھے شام جانے دے، تیرے روزے نہ بنواؤں.
سارے کہیں تیرے روزے نہ بنواؤں تو مجھے زینب نہ کہنا۔ عزادار ایک مرتبہ پتھروں کے نیچے دیکھا نا اپنے بھیا حسین کو، دیکھے کہ حسین آنتا حسین ابن علی، تو علی کا بیٹا حسین ہے؟ کہا میں تو علی کا بیٹا حسین ہوں۔ آنتے زینب بنت فاطمہ، کیا تو فاطمہ زہرا کی بیٹی زینب ہے؟ کہا ہاں میں زینب ہوں۔ کہا اگر تو زینب ہے تو تیرے سر سے چادر کہاں ہے؟ عزاداروں بھی رو کے کہتے حسین یہ پوچھ کون کہاں ہے، کون کہاں ہے؟ حسین ایک وین کرنے کی اجازت ملی ہے، بس میں چلتے چلتے تجھے رونا چاہتی ہوں، مجھے یہ بتا تجھے کس نام سے پکاروں، مجھے بتا تجھے کس نام سے رو۔ حسین رو کے کہتے اگر ایک دفعہ رونا ہے تو مجھے نواب کربلا کہہ کے ابا ماتم کر۔ بی بی رو کے کہتے حسین اگر تو نواب ہے تو مجھے دیکھ، نوابوں کی بہن نے اس طرح ماتم کر کے رونا زدارو۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اللہ تمہارا ماتم قبول کرے۔ عزادارو شہزادیاں آئی ہے، تڑپ رہا ہے مولا حسن مصطفیٰ۔ ایک مرتبہ عزادارو بی بی نے بلا تشبیہ، ہم مر جائیں گے عزادارو بلا تشبیہ، جگر کے ٹکڑے ایک تشت میں رکھنے شروع کیے، تشت میں سنبھالنا شروع کیا۔ عزاداروں نہیں پڑھتا اس سے مشکل شہادت ہو ہی نہیں سکتی۔ عزاداروں بس جنازہ تیار ہو گیا حسن مصطفیٰ کا، جنازہ تیار ہوا ہے نا عزاداروں، سرکار حسن مصطفیٰ کا جنازہ تیار ہوا۔ یہ وہ شہزادہ ہے جس کے کپڑے جنت سے آتے تھے، یہ ذہن میں رکھ کے باتیں کرنا ضرور، جس کے کپڑے بولو جنت سے آتے تھے۔ جنازہ تیار ہوا، کفن ملا، آگے مدینے۔ ایک خواہش تھی مولا حسن مصطفیٰ کی کہ کاش مجھے نانا کے پہلو میں جگہ مل جائے۔ تو سوچ کے رو رہے ہو، میں نے جملہ پڑھ دیا ہے، یہ خواہش تھی کہ کاش مجھے نانا کے پہلو میں جگہ مل جائے۔ عزادارو نانے کے روزے کی طرف لے کے چلے ہیں یہ سید حسن مصطفیٰ کے جنازے کو۔ عزادارو جنازہ ابھی تھوڑا دور گیا تھا، یا مسلمانوں نے پوچھا کہاں لے کے جا رہے ہو؟ کہا رسول اللہ کے پہلو میں دفن، ماتم کر کے رونا عزادارو، کہا رسول اللہ کے پہلو میں دفن کرنے کے لیے، کہا رسول اللہ کے پہلو میں دفن کی اجازت نہیں ہے۔ عزادارو یہ باتیں ہو رہی تھی، یا ایک مستور نے اشارہ کیا، عزادارو ادھر سے تیر چلے اور جنازے پہ تیر لگے۔ عزادارو عباس دوڑ کے گھر میں آئے، تماتم کر کے رونا عزادارو، تلوار اٹھا کے دوبارہ آئے، کہا عباس لڑنا نہیں، کہا عباس لڑنا نہیں ہے۔ عزادارو میں نے پڑھ لیا ہے، بس ایک جملہ مجھے پڑھنے دینا، عزادارو ایک جملہ مجھے پڑھنے دینا اور دعا کرنا میں یہ جملہ پڑھ سکوں۔ عزادارو مجھے صرف ایک سوال کا جواب دو، اور سیدو غیر سیدو مجھے صرف ایک سوال کا جواب دو، مجھے جتنا بھی کسی غریب کا جنازہ ہو ایک دفعہ قبرستان جائے پھر دوبارہ گھر میں آتا ہے؟ مر نہ جائے عزادارو، یہ دوبارہ اللہ ماتم قبول کرے۔ عزادارو میرے نوجوان جتنے بھی ماتمی ہیں وہ سر پہ ہاتھ ضرور ماریں گے، جتنا بھی غریب کسی کا جنازہ ہو ایک دفعہ قبرستان جائے دوبارہ واپس نہیں آتا۔ اللہ جانے فاطمہ زہرا کا بیٹا حسن کتنا امیر تھا اور مسلمانوں نے کتنا غریب کر دیا ہے، جب گیا ہے قبرستان میں عزادارو دوبارہ گھر میں آ گیا، دوبارہ گھر میں آیا ہے۔ بس آخری جملہ عزادارو، آخری جملہ اسی کے بات کرنا عزادارو، ایک کفن بلا تشبیہ، دوسرا کفن، تیسرا کفن، بس جب اشارہ کروں گا تب جنازہ آئے گا اور ایک اعلان بھی کروں گا، اور جتنے بھی مسلمان ہیں جہاں جہاں تک میری آواز جاری ہے عزادارو جملہ سنا مجھ سید کا۔ عزادارو اس انداز سے جنازہ تیار ہوا، گیا، واپس آیا، اب شہزادیوں نے دیکھا، کہا عباس لڑنا نہیں ہے، کہا مولا عباس بھی موجود ہو۔ اتنا مان تھا سیدوں کو عباس پہ، کہا عباس بھی موجود ہو، اور حسن کے
کے جنازے پہ تیر بھی لگ جائیں. عزاداروں مولا رو کے کہتے کس کی اتنی جرت ہے. یہ باتیں ہو رہی تھی ایک مرتبہ مولا حسین نے کہا نہیں عباس لڑنا نہیں ہے. عزاداروں آپ جو گھر میں آیا ہے نا شہزادیاں دیکھنا میری طرف خدا کے لیے دیکھنا میرے تیر بھی نکال رہی ہیں شہزادیاں رو بھی رہی ہیں تیر بھی نکال رہی ہیں رو بھی رہی ہیں. کتنا امیر تھا حسن مصطفیٰ. عزاداروں تیر بھی نکال رہی ہیں رو بھی رہی ہیں. 9 دفعہ کفن بدلا ہے عزاداروں پھر کفن خون سے تر ہو جاتا ہے. عزاداروں آخری دفعہ کفن ماتم کر کے رونا. عزاداروں آخری دفعہ کفن پہنایا ہے. ایک مرتبہ کفن دوبارہ تیار ہوا جنازہ تیار ہوا دوبارہ لے کے گئے ہیں. عزاداروں شہزادیاں ماتم کر رہی ہیں دیکھنا میری طرف شہزادیاں ماتم کر رہی ہیں. یا شہزادی کے سامنے وہ شہزادی ہے جس کا پہلو پہ ہاتھ تھا. عزاداروں رو کے ماتم کرنا. عزاداروں سیدہ رو کے کہتی ہے زینب حسن کے جنازے سے سارے تیر نہیں نکالے. ماتم کرنا عزاداروں ماتم کر کے رونا سارے تیر نہیں نکالے. آج ماتم ذرا سامنے لانا عزاداروں جنازہ حسن مصطفیٰ ذرا سامنے لانا. عزاداروں ایک اعلان بھی سننا کہا سارے تیر نہیں نکالے یہ 3 تیر ہے فاطمہ زہرا نے نکالے ہیں. حضرات عزاداروں ایک اعلان سننا جہاں جہاں تک میری آواز آ رہی ہے. حضرات ایک اعلان سماعت فرماؤ. رسول اللہ کا بیٹا حسن مصطفیٰ اور رسول اللہ کے بیٹے کا جنازہ تیار ہے. اور جس نے زیارت کرنی ہو وہ حسن مصطفیٰ کا جنازہ. ماتم رجوع ٹکڑے شبیر جوڑ ٹکڑے جدوں